اسلام نے جو ہمیں کانسیپٹ دیا ہے کہ دنیا عارضی اور فانی ہے اور ہم نے ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کے چلا جانا ہے، تو جب ہم ایسا سوچتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم پھر ترقی کی کوشش بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے تو دنیا چھوڑ جانا ہے۔ جب ہم نے دنیا چھوڑ جانی ہے تو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیوں ترقی کریں، ہم جدید علوم حاصل کر کے کیوں زندگی کی ریس میں دوڑ میں آگے بڑھیں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ خود ہمارا یہ تصور ہی ہمیں ترقی کی دوڑ میں پیچھے لے جانے کا سبب بنتا ہے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، تو اس سے کس کو انکار ہے؟ کون کہتا ہے کہ دنیا ہمیشہ ہی رہتی ہے؟ کون کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ ہی جیتا ہے؟ تو یہ تو مسلمان ہے یا دہری ہے، خدا کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، اس پر تو سب ہی بلیو کرتے ہیں کہ بھئی دنیا فانی ہے، تو لہذا اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ بات یہ آتی ہے کہ اشیاء کے درمیان ترجیحات کو طے کیا جاتا ہے، ترجیحات کو طے کیا جاتا ہے، خواہ وہ کوئی دنیا دار ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، کچھ ترجیحات کے اندر ایک کو دوسرے پہ وہ ترجیح دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک طرف انسان کے ذاتی مفادات ہوں اور دوسری طرف مجموعی طور پہ انسانیت کا بھلا ہو، تو ساری دنیا کیا کہتی ہے کہ اب اپنے مفادات کو پیچھے کر دیں اور ایز اے ہول انسانیت کے جو مفادات ہیں اس کو مقدم رکھیں۔ اگر کوئی یہ بات کہے تو کیا اسے یہ کہا جائے گا کہ بھئی جب اس کا کانسیپٹ ہی یہ ہے یا یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ اپنے مفادات کو پیچھے کر لے تو بندہ ترقی کیا کرے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے مفادات چھوڑ دیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے مفادات کا خیال کریں، لیکن اگر آپ کے مفادات اور معاشرے کے مفادات میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر معاشرے کو ترجیح دیں۔ صحیح۔ اچھا، اسی طریقے سے دنیا ہر ملک کے اندر ایک بڑی واضح سی بات ہے، اگر ایک مفاد کسی شخص کا ہے اور اس کے مد مقابل مفاد اس کے وطن کا ہے تو ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ وطن کے مفاد کو ترجیح دی جائے اور اپنے مفاد کو قربان کر دیا جائے۔ اسی لیے لوگ اپنی جان بھی اپنے وطن کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، اپنا پیسہ اپنے وطن پہ قربان کر دیتے ہیں۔ اب یہ اگر بات کہی جائے کہ بھئی تم اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے کر لو اور وطن کے مفاد کو مقدم کر لو، اور یہ سوچ پوری دنیا میں دی جاتی ہے، لیکن کیا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جناب دیکھو یہ کیسی الٹی منطق پڑھائی جا رہی ہے؟ جب لوگوں کو ان کے مفادات سے ہٹا دیا جائے گا تو لوگ ترقی کیوں کریں گے، لوگ کیوں کوشش کریں گے؟ یہ سوال نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی اصل مقصود اس کے مفادات کو زد پہنچانا نہیں، اصل مقصود اس سے بڑے مفاد کو حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک، یہی معاملہ ہمارے دینی تعلیم کا ہے۔ ہماری دینی تعلیم کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور تماشا، اور آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی۔ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ تقابل تو یہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب یہاں پر بھی بعینی ہی وہی والی تقریر کی جائے گی کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اپنے دنیاوی مفادات کو پس پشت ڈال دو، اپنے دنیاوی فوائد اور منافع کے بارے میں نہ سوچو، یہ نہیں کہا جا رہا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے دنیاوی فوائد اور منافع اور خواہشات آخرت کے فوائد کے مقابلے میں آ جائے تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان کو اختیار کر لو۔ بہت خوب، ٹھیک ہے۔ جیسے بندے کے مفاد اور وطن کے مفاد میں وطن کے مفاد کو ترجیح دی، جیسے بندے کے مفاد اور انسانیت کے مفاد میں انسانیت کے مفاد کو ترجیح دی، اسی طرح دنیا کے مفاد اور آخرت کے مفاد میں اگر تقابل ہو جائے تو پھر آخرت کے مفاد کو ترجیح دی جائے۔ اصل مقصود یہ ہے، اصل مراد یہ ہے، ورنہ دنیا کمانے سے، دنیا بنانے سے، دنیا میں ترقی سے منع ہرگز نہیں کیا گیا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں ایک دعا سکھائی، وہ دعا یہ ہے
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے اور ہمیں آخرت میں بھی اچھا دے، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ کیا یہاں یہ کہا گیا کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں کچھ نہ دے آخرت میں دے؟ نہیں، ایسا نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اگر دنیا کو یوں ہی فراموش کرنا ہوتا تو دنیا کے لیے دعا کیوں کی جاتی؟ یہ حسنہ کا مطلب ہے بھلائی، بھلائی کا لفظ بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دنیا جہان کی بھلائی اس کے اندر شامل ہے، اس کے اندر صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اس میں اچھا خاندان بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے، نیک اچھی بیوی بھی ہے، اس میں اچھے ہمسائے بھی ہیں، اس کے اندر اچھا کاروبار بھی ہے، اس میں اچھی نوکری بھی ہے، اس میں معاشرے میں عزت بھی ہے، یہ ساری چیزیں حسنہ کے اندر داخل ہیں، یہ ساری بھلائی ہے نا، برائی تو نہیں ہے، یہ ساری بھلائی ہے، تو بھلائی کی دعا مانگی گئی۔ تو دنیا کے اندر ہی یہ سب کچھ مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب چونکہ فانی عارضی ہے لہذا اس کی طرف توجہ ہی نہ دو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کو سب کچھ نہ سمجھ لو، اللہ بہت خوب، اس سے بڑھ کر ایک آگے آخرت کی زندگی آئے گی، اس سے زیادہ ترجیح دو، دنیا میں دل نہ لگاؤ، ٹھیک ہے، دنیا کو اپنی ضرورت و حاجت کے لیے کماؤ، کمانا زندگی کے لیے ہو، زندگی کمانے کے لیے نہ ہو، اللہ زندگی آخرت کے لیے ہو، ٹھیک ہے، دنیا کمائی ہے آخرت بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، جب دنیا آخرت بنانے کے لیے کمائی تو یہ دنیا بھی آخرتی کا حصہ بن گئی، سبحان اللہ، یہ دنیا بھی آخرتی کا حصہ بن گئی، تو لہٰذا ہمارا یہ اس طرح کی بات کہنا، اول تو سارے ہی کہتے ہیں دنیا فانی عارضی، کس نے نہیں مرنا، جی، خواہ وہ دنیا کا قارون ہے یا وہ فرعون ہے یا وہ حامان ہے یا وہ نمرود ہے یا وہ بخت نصر ہے یا وہ سکندر یونانی ہے، سارے مرے اور آئندہ ایسے جتنے آئیں گے سارے مریں گے، سب نے دنیا سے جانا ہے، تو لہٰذا اس پر تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا کہ جناب مرنا ہے اور دنیا سے جانا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کرتا کہ وہ اپنی دنیا کی ترقی روک دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بھی اچھا بنانے کا فرمایا ہے، ہمیں فرمایا ہے کہ دنیا کی بھی خیر مانگو، آخرت کی بھی خیر مانگو، اور ہمارے سامنے جو ہمارے صحابہ اور بزرگان دین اور سلف صالحین کا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ دنیا کو فانی اور عارضی قرار دینے کے باوجود دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک ترقی بھی کرتے تھے اور دنیا کماتے بھی تھے اور دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک کام بھی کیا۔ جس زمانے میں اسلامی تعلیمات کا غلبہ رہا اسی زمانے کے اندر مسلمان بھی غالب رہے، مسلمانوں کی سائنس بھی غالب رہی، ایسا ہی رہا، تو لہٰذا اس کا آپس میں کوئی کنٹراسٹ نہیں ہے، یہ آپس میں کوئی متضاد نہیں ہے کہ دنیا کو فانی قرار دیا، عارضی قرار دیا، لہذا اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ہم بھی کہتے ہیں دنیا فانی عارضی ہے، لیکن ہم بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی ترقی، خوشحالی، سائنس میں مسلمان ترقی کریں، ہر شعبے میں ترقی کریں، ہم بھی بات کرتے ہیں۔ ہمیں تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یار دنیا کو فانی عارضی کہہ کے ہم کیوں باتیں کرتے سائنسی ترقی کی، نہیں، یہ تضاد ہے ہی نہیں بیسیکلی۔ تو یہ تضاد جو ہے نا، یہ خام خواہی ایک صرف وہ لوگ کہ جن کو اسلام پر، مسلمانوں پر اعتراض ہی کرنا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں لے کے آتے کہ جب تم کہتے یہ ہو کہ دنیا فانی ہے تو کہاں سے ترقی کرو گے، یہ بات ہی فی نفسی غلط ہے۔